اسرائیل پر حماس کے غیر معمولی حملے کے بعد پوری دنیا حیران و پریشان ہے اور مستقبل کے حوالے سے خدشات کا اظہار کر رہی ہے، کیونکہ حالیہ دنوں میں سعودی عرب سمیت مشرق وسطیٰ کے مسلمان ممالک اور اسرائیل میں قربت بڑھ رہی تھی۔ دہائیوں کی کشیدگی ختم ہو رہی تھی اور توقع کی جا رہی تھی یہ فاصلے مزید کم ہوں گے۔ سعودی عرب اور اسرائیل کے تعلقات بہتر ہو جائیں گے، اور ہفتے کو حماس کی اسرائیل پر حملے اور اس کے بعد جنگ کی صورتحال نے سارے معاملے کو الجھا دیا ہے۔ اہم بات یہ ہے، خود اسرائیل سمیت پوری دنیا کو ابھی تک یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ دنیا کے طاقتور ترین اور جدید ترین ہتھیاروں سے لیس فوج اور انٹیلیجنس نیٹ ورک کو حماس نے کیسے ناکام کر دیا ہے اور اتنی بڑی منظم کارروائی کرنے میں کیسے کامیاب ہو گیا ہے، جسے خود اسرائیل اپنا 9/11 قرار دے رہا ہے۔ حماس کی اس کارروائی کے نتیجے میں ابتدا میں اسرائیل کو سنبھلنے کا موقع تک نہیں ملا اور اس کا انٹیلیجنس اور دفاعی سسٹم مکمل طور پر ناکام نظر آیا۔ دنیا کا بہترین اور طاقتور ترین میزائل شکن سسٹم آئرن ڈوم بھی اسرائیل کو حماس کے راکٹ حملوں سے نہ بچا سکا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق حماس کے جنگجوؤں نے ہفتے کی صبح ایک ساتھ زمینی، فضائی اور سمندری تینوں راستوں سے اسرائیل پر حملے کیے۔ صرف چند سیکنڈ میں ہزاروں راکٹ اسرائیل کی زمین پر فائر کیے گئے۔ صرف یہی نہیں، فضائی حملوں کے دوران ہی حماس کے درجنوں جنگجو غزہ کی پٹی میں اسرائیلی بارڈر کو توڑتے ہوئے اسرائیل کے اندر داخل ہو گئے۔ وہاں پر فوجی تنصیبات اور سویلین مقامات کو نشانہ بنایا اور ساتھ ہی فوجی اور اسرائیلی شہریوں کو یرغمال بنا کر اپنے ساتھ لے گئے، جن میں اسرائیلی فوج کا ایک اہم عہدیدار بھی شامل ہے۔ حماس نے فی الحال یرغمالیوں کی لسٹ جاری نہیں کی، لیکن دعویٰ کیا جا رہا ہے یرغمالیوں کی تعداد 130 سے زائد ہو سکتی ہے۔ حماس نے اپنے اس آپریشن کو طوفان الاقصی کا نام دیا ہے۔ اس غیر متوقع آپریشن کے بعد ہفتے کو ہی اسرائیل نے اعلان جنگ کر دیا اور غزہ کی پٹی پر فضائی حملے شروع کر دیے، جو اب تک جاری ہیں۔ اسرائیل کی جانب سے مسلسل بمباری کی جا رہی ہے۔ غزہ میں رہائشی علاقوں کو بھی نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ گزشتہ روز الجزیرہ اور BBC کی براہ راست کوریج کے دوران اسرائیلی فورسز نے عمارتوں کو نشانہ بنایا، جس کو براہ راست پوری دنیا نے دیکھا۔ اسرائیلی وزارت صحت کے مطابق غزہ میں اسرائیلی حملوں سے مارے جانے والے فلسطینیوں کی تعداد 560 ہو گئی ہے، جبکہ 2900 فلسطینی زخمی ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ اقوام متحدہ کے مطابق غزہ میں اسرائیلی حملوں کے بعد 1,23,000 سے زائد فلسطینی بے گھر ہو چکے ہیں اور اکثر لوگ اسکول کی عمارتوں میں پناہ لینے کی کوشش کر رہے ہیں، مگر اسکولز کی عمارتوں میں گنجائش ختم ہو گئی ہے۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق حماس کے حملوں میں 73 اسرائیلی فوجیوں سمیت 1,000 افراد ہلاک ہو چکے ہیں، جبکہ 2,000 سے زائد افراد زخمی بھی ہیں۔ حماس کے اسرائیل پر حملوں میں زخمی ہونے والوں اور مرنے والوں میں غیر ملکی شہری بھی شامل ہیں، جبکہ حملے کے 2 دن بعد اسرائیلی فورسز کا کہنا ہے کہ غزہ سے ملحقہ بعض علاقوں کا کنٹرول حاصل نہیں کیا جا سکا اور اب بھی حماس کے کچھ جنگجو اسرائیل میں گھسنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ رپورٹس کے مطابق اسرائیل نے غزہ پٹی کے شمالی علاقوں پر مسلسل بمباری کی ہے، جس کی وجہ سے متعدد عمارتیں مکمل طور پر تباہ ہو گئی ہیں اور ان عمارتوں کے ملبے تلے درجنوں افراد کے دبے ہونے کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ اسرائیل نے غزہ کی مکمل ناکہ بندی کر دی اور ضروریات زندگی کی ترسیل روک دی ہے۔ اسرائیلی وزیر دفاع کے مطابق غزہ کے لیے بجلی، خوراک اور ایندھن بند کر دی ہے۔ اس کے علاوہ اسرائیلی وزیر توانائی کے مطابق غزہ کا پانی فوری طور پر بند کر دیا ہے۔ یاد رہے 2005 میں غزہ کی پٹی سے اسرائیلی انخلاء کے بعد وہاں زمینی حد تک حماس کا اثر و رسوخ ہے، لیکن فضائی حدود، سرحدوں اور ساحلوں پر اسرائیل کا اثر و رسوخ ہے۔ اس لیے حماس اور اسرائیل میں جھڑپیں ہوتی رہتی ہیں۔ اہم بات یہ ہے، غزہ کی پٹی دنیا کی گنجان ترین آبادیوں میں سے ایک ہے۔ وہاں کی عوام بنیادی ضروریات زندگی سے محروم ہیں اور سالوں سے اسرائیلی فوج کے محاصرے اور خوف کی زندگی گزارنے میں مجبور ہیں۔ معروف بین الاقوامی صحافی مہدی حسن کے مطابق غزہ میں 22 لاکھ افراد رہتے ہیں، جن میں آدھے یعنی 11 لاکھ بچے ہیں۔ غزہ دنیا کے گنجان ترین علاقوں میں سے ایک ہے، جہاں 141 اسکوائر میل کے علاقے میں 22 لاکھ افراد رہتے ہیں، جن میں 59% غربت کی زندگی گزار رہے ہیں۔ 63% آبادی کو کھانے کی اشیاء تک رسائی میں مشکلات کا سامنا ہے۔ 70% نوجوان بے روزگار ہیں اور غزہ کے 90% رہائشیوں کو پینے کا صاف پانی دستیاب نہیں۔ انہی حالات کی وجہ سے خود ایک اسرائیلی انٹیلیجنس افسر نے غزہ کی پٹی کو اوپن ایئر پریزن یعنی کھلی جیل قرار دیا تھا۔ اس وقت بھی غزہ بنیادی حقوق کی بدترین صورتحال سے گزر رہا ہے، لیکن ہفتے کے روز یہ سب کیسے شروع ہوا اور حماس کا یہ آپریشن کیسے ممکن ہوا، اس بارے میں BBC نے ایک تحقیقاتی رپورٹ شائع کی ہے، جس میں بتایا گیا ہے جب یہ حملہ شروع ہوا تو بہت سے اسرائیلی سو رہے تھے۔
ہفتے کو یہودیوں کا مذہبی دن ہوتا ہے جس میں بہت سے خاندان گھروں میں دوستوں سے ملاقاتیں یا پھر عبادت گاہوں میں وقت گزارنے کی منصوبہ بندی کر رہے تھے، لیکن اچانک صبح سویرے راکٹوں کی برسات نے ایک ایسے حملے کا آغاز کا اشارہ دیا جو وسعت اور منصوبہ بندی کے حساب سے غیر معمولی تھا۔ برسوں سے اسرائیل نے غزہ کی پٹی کو رکاوٹوں کے ذریعے الگ تھلگ کر رکھا تھا، تاہم ہفتے کو حماس کی جانب سے چند ہی گھنٹوں میں یہ رکاوٹیں عبور کر لی گئیں۔ BBC کے مطابق صبح تقریباً 6:30 بجے کا وقت تھا کہ اسرائیل پر راکٹوں کی برسات ہوئی۔ حماس کی ان راکٹوں کے خلاف اسرائیل کا جدید آئرن ڈوم نامی دفاعی نظام عموماً مؤثر ثابت ہوتا ہے، لیکن انتہائی مختصر وقت میں داغے گئے ہزاروں راکٹوں نے اس نظام کو غیر مؤثر کر دیا تھا۔ راکٹوں کی اتنی بڑی تعداد ثابت کرتی ہے اس حملے کی منصوبہ بندی مہینوں سے کی جا رہی تھی۔ حالیہ رپورٹس کے مطابق سعودی ولی عہد محمد بن سلمان نے ترکی اور ایران سے دور سے ٹیلی فونک رابطے کیے ہیں تاکہ فلسطین کی عوام کو اس خطرناک جنگ سے نکالا جائے۔ غیر مصدقہ ذرائع کے مطابق سعودی عرب نے اسرائیل کے ساتھ اپنے سفارتی تعلقات کی بحالی کا عمل بھی روک دیا ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ رپورٹ اچھی لگی تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔